بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، 2025 چلا گیا. اب 2026 کو ہم مبارکباد دیں گے، ویلکم کریں گے، کیونکہ آج 2026 کا پہلا دن، پہلی صبح اور پہلی آپ سے یہ ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے اس میں آپ سے ملاقات، یہ سب کچھ ہو رہی ہے. اس کو مل کر ہم سیلیبریٹ کریں گے اور سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ بڑی امیدیں ہوتی ہیں جب زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے کی، آگے کچھ کرنے کی اور آگے بہت کچھ پانے کی، تو پھر آپ کو خوشیاں جو ہیں وہ منانی چاہیے. اچھا، میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ جیسے 2025 میں ہم نے بہت کچھ کھویا ہے، بہت کچھ پایا ہے، اور کوئی ایسی چیزیں جو ہماری زندگی میں تھیں، کوئی ایسے لوگ ہماری زندگی میں تھے جو ہماری زندگی سے چلے گئے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دوست ہوں گے، کوئی جان پہچان کے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہوں گے، کوئی آپ کے ورکنگ کولیگ پارٹنرز ہوں گے، کوئی ایسے رشتہ دار ہوں گے جو آپ کو لگتا ہوگا کہ 2025 میں ان سے دور ہو گئی یا دور ہو گیا، اور اب کچھ نئے سلسلے آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے. اب میں یہ کہتی ہوں کہ 2026 میں آپ سے کچھ غلطیاں ہوئیں کہ آپ کے کوئی لوگ، دوست، رشتہ دار آپ سے دور ہو گئے یا ان کی کوئی غلطیاں تھیں، تو اب آگے جو 2026 یہ جو اب سال نیا شروع ہے، اس میں وہ غلطیاں جو آپ نے 2025 میں کی تھیں وہ نہ دہرائیں، کیونکہ غلطیاں انسان کو جو ہے نا کامیاب ہونے نہیں دیتی، خوش رہنے نہیں دیتی. غلطی ایکچولی ایک بار اگر ہو جائے نا تو اس کے اوپر تو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، مگر اگر غلطی کو دہرایا جائے تو نہ تو اس کی کوئی معافی اللہ کی نظر میں کوئی اچھی ہوتی ہے، نہ پھر معاشرے میں، اور نہ آپ کے خود کے ایک سیلف رسپیکٹ جو ہوتا ہے نا، سیلف لو جب آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے اور یہ میں غلطی دہرا رہا ہوں، تو پھر اس کا مطلب میں ٹھیک نہیں کر رہا ہوں یا ٹھیک نہیں کر رہی ہوں. تو ہم نے ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے. یہ تھوڑا ٹرائی کر کے دیکھے گا اپنی زندگی میں. ہر سال جب آپ کی زندگی میں جو چیزیں آپ سے چھن جائیں، دور ہو جائیں، وہ چیزیں نہیں میں کہہ رہی کہ جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنے پاس بلا لے، کوئی ایسے لوگ آپ کے والدین میں سے، کچھ رشتہ دار، دوست، پیار محبت جن کے ساتھ آپ کی اور وہ آپ کی ساتھ کا سفر ہوں اور آپ کے ساتھ نہیں ہیں اب 2026 میں، تو ان کے لیے تو مغفرت کی دعا کریں اور دیکھیں کہ ان کی کوئی ایسی باتیں، کوئی کام کی باتیں، کوئی خاص والدین کی آپ کی ایسی باتیں جو آپ سے انہوں نے کر دی ہیں، تو اس کو ایسے کہتے ہیں آنچل کے نا اس کونے میں باندھ لیں، گھٹی میں باندھ لیں، کیونکہ وہ 2026 میں صرف وہی کام آنے والی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں نا ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے لیے جائیداد نہیں چھوڑ کے گئے، وہ کیا کر کے گئے، آپ اس پہ لڑ رہے ہیں، اس پہ لڑ رہے ہیں، میں کہتی ہوں بھائی جائیداد پہ، پیسوں پہ مت لڑیں، آپ اس بات پہ لڑیں کہ وہ آپ کے لیے کون سی مثالیں، کون سی بات، چیزیں چھوڑ کے گئے، ان کو اپنی گھٹی میں باندھیں. یہی آپ کی اصل وصیت، یہی آپ کی اصل دولت ہے. باقی اچھا برا تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کو فیس کرنے کی ہمت رکھیے گا. 2026 کو ڈٹ کے سامنے اس کو فیس کیجیے گا. جو بھی خوشیاں ملتی ہیں، مگر اپنی غلطیوں کو نہیں دہرائیے گا. اس پہ ضرور کام کر کے دیکھیے گا، پھر مزہ آئے گا 2026 انجوائے کرنے کا. ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. سٹمک کے ایشوز، ان کے اوپر بات کریں گے. ہمارے پاس فرحان حنیف صاحب موجود ہیں اور حکیم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جن لوگوں کو جو نسخہ تجویز کرتے ہیں اپنے علم کے حساب سے کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر جن لوگوں کو بلاتے ہیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ وہ صاحب جو حیثیت تو ہوتے ہیں مگر صاحب ایک علم بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو اپنی حیثیت سے آپ تک کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے ہم نے ان کو مدعو کیا تاکہ اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کریں. آج اسٹمک کے جتنے ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. حکیم فرحان حنیف صاحب کیسے ہیں جی؟ جی الحمدللہ، شکر اللہ کا. نیا سال مبارک ہو. خیر و مبارک. شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگ الحمدللہ اتنی محبت چاہت سے بلاتے ہیں اور لوگوں کی فلاح کے لیے، صحت کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اجر دے. آمین ثم آمین. 2025 میں کیا کیا کھویا، کیا کیا سمجھا، کیا کیا پایا، پھر آگے چلتے ہیں. بالکل جی، 2025 بڑا زبردست سال رہا، لیکن اس میں ظاہر بات جیسے آپ نے بات کہی، کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں. اس میں میرے نانا ابو جو مجھ سے پہلے حکمت کرتے آ رہے تھے تو وہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو لیکن اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو الحمدللہ آپ لوگوں کی کوشش اور لوگوں کی دعاؤں سے بہت سارے لوگ جو ہے جن کو ہم نے صحت کے حوالے سے چیزیں بتائیں اور آ کے انہوں نے اپنا علاج کروایا، وہ صحت مند ہوئے. تو ہماری یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو ہم پروگرام کرتے ہیں، لوگ اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنے کمنٹ دیتے ہیں، ملنے آتے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے کپڑا خریدنے کے لیے گئی تھی، ایک مارکیٹ ہے یہاں پر نا پٹھانوں کی، ڈیفینس میں. یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، تو کوئی ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا. تو وہاں پہ میں گئی تو مجھ سے نا ایک بزرگ عورت آئی، ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں. وہ آ کے نا مجھ سے پیار محبت دعائیں تو مجھے کہتی، میں نے کہا تصویر کھینچ گئی. ہاں. میں نے کہا کپڑ بات ہو جا نہیں رہی. وہ میں آپ سے کسی کا نمبر مانگوں تو آپ دے دیں گی؟ میں نے کہا
جی کس کا؟ میں نا جو حکیم فرحان صاحب ہیں نا جو آپ کے شو پہ آتے ہیں، مجھے ان کا نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے کہا جی، میں نے اپنے ڈرائیور بھائی کو بلایا، میں نے کہا جی ان کو نمبر دے دیں اماں جی کو نا، تو وہ میرے سے بات کر لیں گے. وہ ان کی فیس کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ان کو فون کریں، وہ آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے، وہ اس طرح کے آدمی. اچھا میں پوچھ سکتی ہوں میری بھی؟ میں نے کہا آپ پوچھیں، کوئی بیماری، کوئی ٹیسٹ، کوئی رپورٹس، جو بھی آپ کو حکمت کے حساب سے. اچھا آپ نے ان کو میرا خاص سلام کرنا ہے. پھر آپ کو شاید کال وال بھی آئی ہوگی. آئی ہے کال وہ بھی مجھے آئی ہے، بازار میں ملی تھی. کال بھی آئی ہے، پیشنٹ بھی آئے، انہیں آپ کا نام لیا کے لے لیا جی آپ کا نام لیا کے. تو یہ الحمدللہ میرے سے اکثر کوئی پوچھتے ہیں نا فیس کا، تو میں کہتا ہوں دیکھیے ایک تو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہم نسخہ جات بتاتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتے ادھر ہیں. کون سا آپ نے آ کے پیسے لیے ہوتے ہیں مجھے کو بتائے ذرا. اس کے بعد جو بھی میرے مطلب پہ آتا ہے چیک اپ فیس کوئی نہیں ہے. ابھی تک بھی کوئی پیشنٹ کہہ دے کہ میں چیک اپ فیس لیتا ہوں، مطلب پہ میں چیک اپ فیس نہیں لیتا، کوئی 1 روپیہ بھی چیک اپ فیس تو نہیں. دیکھتے کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے، چیک اپ کی فیس کے بغیر تو دیکھنا. حالانکہ میں چیک اپ فیس نہیں لیتا. ہاں جو دوائی لے، دوائی کے پیسے بھی معمولی سے ہوتے ہیں، لیکن جو دوائی لے، لیکن چیک اپ فیس کوئی نہیں ہے. آدھی دوائیاں تو گھریلو بتاتے ہیں آپ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو سلسلہ جو ہے نا، اور میں کہتا ہوں یقین کریں اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. اگر آپ لوگ ہمیں نہ بلائیں، لوگوں کو بلا کے جب آپ متعارف کرواتے ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں 2025 میں، اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے شفا دیا. بہت سارے پیشنٹ ایسے یقین کریں جو کینیڈا سے اسپیشل دوائی لینے آئے ہیں. ویڈیو دیکھ کے جی مارننگ ود فضا ہم نے دیکھا تھا، اس میں آپ آئے تھے تو یہ آپ نے بتایا تھا، تو ہم دوائی لینے کے لیے آئے. کوئی باہر کنٹریوں سے لوگ آ رہے ہیں اتنی محبت کے ساتھ. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کام کر رہے ہو نا، تو آپ کو تھوڑا سا اس طرح پش کرے نا تو انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. تو اس سے نا الحمدللہ بڑی موٹیویشن ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں 2025 میں بہت سارے پیشنٹ ایسے آئے جن کو ایچ پائلوری تھا، یا ڈائلیسس ہو رہے تھے، یا کریٹینائن یوریا بڑا ہوا تھا. خاص کر کے یہ اور بے اولادی والے، یہ 3-4 کیسز بڑے مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ایچ پائلوری میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی میں بندہ چلا جاتا ہے، خوف، ڈر. اور جو ڈائلیسس والا وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی دشمن کو بھی بندہ اس سٹیج پہ نہ لے کے. وہ ٹھیک ہوئے ہیں تو یقین کریں ان کی جو دعائیں ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے والدین کے لیے، کتنا ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اتنا رو رو کے دعائیں دیتی ہیں. تو بڑا ایک اچھا لگتا ہے کہ یہ اتنی دعائیں دے رہی ہیں، تو ہمارے ماں باپ کے لیے بھی وہ دعائیں جا رہی ہیں. تو خصوصاً میں سمجھتا ہوں میری والدہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، 4-5 سال ہو گئے جنہوں نے مجھے فورس کیا یہ یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب سے پھر آپ کے پروگرام میں آیا، تو آپ نے جس طرح لوگوں کو یہ تعارف کروایا، یقین کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج میری والدہ کو اس کی نیکیاں مل رہی ہوں گی یقیناً. کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. جب وہ نماز پڑھتی ہے اس کا اجر ملتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتی ہے اس کا اجر. اس لیے میں اکثر میرے پاس کوئی آئے تو میں کہتا ہوں آپ نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اذکار کرتے رہے. کس لیے؟ صرف اپنے لیے نہیں، وہ آپ کا ڈائریکٹ آپ کے ماں باپ، اس کے بعد دادا دادی، نانا نانی، ان کا تو ڈائریکٹ آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میری امی کہتی تھی کہ جیسے ہمارے نانا دادی تھے نا، تو ان کے لیے امی کا جب کچھ کھا رہی ہوتی تھی نا تو وہ کھانا بھی بخشوا دیتی تھی کہ یہ میرے ماں باپ کو پہنچے. یہ دیکھیں یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب والدہ، میرے والد صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی. اکثر وہ ویڈیو میں لوگ دیکھتے ہیں وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو میرے جتنے ہی لگتے ہیں ماشاءاللہ فٹ ہیں. وہ یوگا کرواتے ہیں، ایکسرسائز کرواتے ہیں. تو بڑا کسی دن انشاءاللہ پروگرام میں لے کے آؤں گا. وہ ماشاءاللہ فٹ ہیں. خوراک اور ماں باپ کی دعائیں، ایک تو ماں باپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں، میں تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام میں نا میں بتا رہا تھا کہ والدہ نا جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو والدہ وہ پہلے ہوتا تھا چولہے کے اوپر توی اور ساتھ وہ بیٹھ کے کھانا کھلانا. تو جس نے بھی بڑا لقمہ پکڑ لیا اس کو بھی وہ، جس سے ہم وہ آگ نہیں سیکتے وہ پھونکتی ہوتی، وہ سیدھی پڑھنی ہے کہ لقمہ چھوٹا. یعنی کہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی تھی؟ گھر سے اور کھانے سے. کتنی پیاری پیاری باتیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم پھر جو پیٹ کے امراض، پیٹ کی بیماریاں، پیٹ کے جو درد ہیں اس کے اوپر نسخے پوچھیں گے. آ جاؤ واپس. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ناظرین اب ہم بات کریں گے پیٹ کے درد کے حساب سے کوئی ایسے نسخے کہ پہلے تو پیٹ کا درد ہوتا کیوں، بڑے سارے اس کے وجوہات ہوتی ہیں، مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے پیٹ کا درد کس بیماری کی وجہ ہے؟ جب پیٹ کا درد، اس میں کوئی شک نہیں، پیٹ کا درد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اوور ایٹنگ کر لی، کھانا زیادہ کھا لیا، یا سردیوں میں دہی بھلے یا رائس کھا لیے جس سے ہم ہیضہ بھی کہتے ہیں، اس سے ہیضہ ہو گیا، وامٹنگ آئی، موشن آئے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا.
یہ سردی کی وجہ سے درد ہے. ایک آپ نے چکن بیف مٹن کوئی ایسی چیز کھائی اسپائسی چیز کھائی تو اس سے پیٹ میں درد ہو گیا, وہ انفیکشن کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے گڑ گڑ کی آواز آنا, بلوٹنگ, گیس, ٹھیک ہے, وہ سردی کی وجہ سے. جب ہم کوئی ایسی ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھا لیتے ہیں اسٹمک کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آوازیں آتی ہیں, وہ گیس بنتی ہے. خالی پیٹ سے نہیں آتی؟ خالی پیٹ سے بھی آتی ہیں, وہ گیس بنتی رہتی ہے نا, گیس بنتی رہتی ہے. اس میں ہم اس طرح کے کھانے کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان دیتے ہیں, پھر وہ اندر انفیکشن ہو چکی ہوتی ہے, بلوٹنگ, گیس بنتی رہتی ہے. اس میں ایک ہوتا ہے آپ کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو 2-4 دن سے سٹول ہی نہیں پاس ہو رہا تو پھر بھی آپ کے پیٹ میں درد, آپ کو ناف پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں سب سے خطرناک جو پیٹ کی درد ہے وہ ہے جو آنتوں میں انفیکشن ہوتا ہے. پیٹ میں درد ہوئی, بندہ واش روم گیا, سٹول پاس کر کے آیا, پھر دن میں 3-4 دفعہ سٹول کا پتلا آ جانا. یہ ایسی بیماری, اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے موشن ہے. یہ موشن نہیں, یہ پیچش ہیں, پیچش ہوتی ہیں آنتوں کی انفیکشن کی وجہ سے. یہاں پہ علاج ایک ہی کیا جاتا ہے, اس کو روکنے کی دوائی دی جاتی ہے, فوری طور پہ یہ رک جائے, ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ ڈرپ لگوائی جائے یا کوئی بھی طبیب حضرات بھی اکثر یہاں پہ نا پھر کیا کرتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں جامن کی گٹھلی اور انار کے چھلکے, وہ وقتی طور پر روک دیتے ہیں. لیکن اس کا حل روکنا نہیں ہے, اس کا حل آنتوں کی انفیکشن کو ختم کیا جائے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی بہترین دوائی, اچھا کیسی بات ہے, اسے ہی السر کہتے ہیں, اس سے ہی آنتوں کی ٹی بی بھی کہتے ہیں, اس سے ہی ایچ پائلوری بھی سٹارٹنگ یہیں سے ہوتا ہے. پہلے انفیکشن ہوتا ہے, اور انفیکشن کے جو اسباب ہیں وہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں. اگر آج سے 20 سال, مگر کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں ایچ پائلوری جو ہے وہ اگر رہے بھی تو آپ کو تکلیف کوئی نہیں دیتی, اگر آپ کو پتہ لگے تو بھی, نہ پتہ لگے تو بھی. ویسے تو ایک ٹیسٹ سے اس کو پتہ لگایا جا سکتا ہے, مگر اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہے بھی تو آپ کو اتنا ڈینجر کاز نہیں ہے, یا کرتی ہے. یہ آج میں آپ کو بتا دوں, اس کا کیا مطلب, یہ میں آج آپ کو بتا دوں, جن لوگوں کو پتہ نا کہ یہ کچھ نہیں کہتی. میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں, یقین کریں, جن کے اندر اتنا انزائٹی, خوف, ڈپریشن. اچھا یہ انزائٹی ڈپریشن کیوں پیدا کر دیتی ہے, چڑچڑے رہتے ہیں لوگ, کیوں ہوتا ہے؟ اب غذا آپ کے اسٹمک میں گئی, ہیلیکٹوبیکٹر کی بیکٹیریا ہے, وہ آپ کی غذا والی نالی میں یا معدے کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اب وہ غذا تو کھا جاتا ہے, غذا کھانے کے بعد جب بھوک لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے بس جلدی جلدی کچھ نہ کچھ آ جائے. اب جب وہ کھا لیتا ہے نا تو وہ معدے کو کھانا شروع کر دیتا ہے, ایسے ٹکنا شروع کر دیتا ہے. اب معدہ اللہ نے بڑا مضبوط بنایا ہے, اس کے اندر وہ سوراخ جلدی کر نہیں پاتا. اب وہ جو ایسے کرتا نا تو اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے کہ غذا تو ہماری جزو بدن بن ہی نہیں رہی. جب غذا جزو بدن نہیں بنے گی تو آپ کو فائدہ کیا کرے گی؟ فار ایگزامپل آپ کوئی درد کی ٹیبلٹ لیں, پاؤں میں درد ہے, آپ سر کے لیے کوئی دوائی لیں تو وہ جائے گی تو اسٹمک میں. جب آپ کا اسٹمک ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ کو غذا جزو بدن ہی نہیں بن رہی, تو آپ کا دماغ کیسے طاقتور رہ سکتا ہے؟ آپ نے مٹن کھایا, چکن کھایا یا کچھ بھی دیسی گھی کھایا, لیکن وہ تو سارا ہیلیکٹوبیکٹر جو بیکٹیریا ہے اس کی وجہ سے وہ تو جزو بدن بننے ہی نہیں دے رہا. اس کی وجہ سے جب غذا جزو بدن نہیں بنتی تو دماغ بھی کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, دل بھی کمزور ہونا شروع ہوتا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت کم ہو جاتی ہے. ایسے لوگ میرے پاس ہیں, اتنا بڑا بزنس انہوں نے صرف اس بیماری کی وجہ سے زیرو پہ چلے گئے. خوف اتنا ہے کہ گھر سے باہر نہیں نکلتا بندہ, کوئی 4 آدمیوں میں بیٹھ کے بات کرنی وہ بات نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے. بعض ایسے پیشنٹ آئے ہیں جو واش روم بھی جاتے ہیں تو دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں, ہمیں کچھ ہو نہ جائے. یہ ایچ پائلوری کے نقصانات ہیں. ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک سہولت دی ہے, ٹیسٹ, اس کا سٹول ٹیسٹ کروائیں. اگر ایسی سمٹمز علامات آ رہی ہیں کہ کبھی سٹول صحیح آ جاتا ہے, کبھی موشن لگ جاتے ہیں, طبیعت آپ کی ڈر خوف میں جا رہی ہے, ہر ٹائم سوچتے رہتے ہیں, چڑچڑاپن, غصہ بڑھتا جا رہا ہے, فیصلہ کرنے کی قوت ہم کم ہوتی جا رہی ہے, تو فوراً ایچ پائلوری کا ٹیسٹ کروائیں اور سٹول سے کروائیں. اچھا, بلڈ میں اکثر یہ آئے نہ آئے, اس سے یہ سٹول کا ٹیسٹ کروا دیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے, اس کا علاج اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن یہ بیماری اگر وہ کیڑا اسٹمک کے اندر سوراخ کر دے, وہ 15 سال لگیں, اسے 20 سال لگیں, سوراخ ہونے کے بعد انسان کے بچنے کے چانسز بہت کم رہ جاتے ہیں. اس وجہ سے بیماری چھوٹی سی ہے, فوراً علاج کیا جائے. اور اس کا علاج اتنا آسان ہے, جو آج سے اتنا عرصہ پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلیا جو کے بارے میں بتایا. دلیا جو اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے. دلیا جو سب سے پہلے ایسے پیشنٹ کو کھلایا جائے. دلیا جو وہ غموں کا علاج, جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں, غموں کا علاج,
دلیا جو ڈپریشن کا علاج، دلیا جو دل جن کا کمزور ہے اس کا علاج، دلیا جو ایسے لوگ جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا اس کا علاج، دلیا جو بیڈ پہ پڑا ہوا اٹھ نہیں سکتا اسے دلیا جو کھلانا شروع کر دیں وہ اٹھ کے چلنا شروع ہوتا ہے. یعنی کہ کتنی بڑی چیز ہے. ہمارے نبی پاک کی پسندیدہ غذا. جو اب دیکھیں نا ڈبل، اگر آپ وہ سمجھ کے کھاتے ہیں نا سنت سمجھ کے، اجر و ثواب بھی مل گیا، ساتھ فائدہ کتنا بڑا ہے. پھر اس میں پرہیز کیا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا کن لوگوں کو، سبب کیا ہے. آج سے 20-30 سال پیچھے جائیں، کیا پاکستان میں آپ نے کبھی ایچ پائلوری کا نام سنا تھا؟ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہم نے کینسر کے بھی نہیں سنے تھے. میری امی کو ہوا تو پتہ چلا کوئی کینسر چیز ہے. دیکھیے آج ایچ پائلوری کتنا عام ہو گیا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے پروگرام. لیکن آج سے 20-30 سال پیچھے نہیں تھا. یہ کیوں ہو گیا اتنا زیادہ؟ پہلے میرے پاس بھی کوئی پیشنٹ اگر آج سے 10 سال پہلے آیا تو باہر کی کنٹری میں جو کام کرتے تھے پاکستانی جا کے تو انہیں ہوتا تھا. اس کی سب سے بنیادی وجہ انہیں کس چیز سے ہوتا تھا جو باہر کی کنٹریز میں ہوتا؟ مرغن اغذیہ، وہ فاسٹ فوڈ ہوٹلنگ بہت کرتے تھے، برگر وغیرہ. آج سے 30 سال پیچھے جائیں پاکستان میں کتنی ہوٹلنگ تھی. آج اگر دیکھا جائے ہوٹلنگ کتنی زیادہ ہے. آج یقین کریں میرا خیال کوئی شاید گھر ہوگا یا کوئی، ہر کوئی آپ تو ماشاءاللہ جاتی رہتی ہیں اکثر پروگراموں میں، تو رات کے ٹائم ایسا ہوتا ہے ہوٹلوں کے اوپر جیسے دن چڑھا ہوا ہے. اب رات کو آپ نے کھانا کھایا، کھاتے ہی آپ جا کے سو گئی، اس نے تیزاب نہیں پیدا کرنا. پھر ہمارے کھانے کیسے، ہمارے اگر مسالہ کم ہو نا تو ویسے ہی سمجھتے ہیں اس نے یہ کیا پھیکا کھانا دے دیا، تو کھانا نہیں صحیح. کھانے کے بعد چائے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چائے نہیں آئی، چائے نہیں بنائی، چائے نہیں بنائی. گڈ. اب کھانا کھاتے ہی چائے یقین کریں سب سے مشکل کام میں نے اپنی لائف میں دیکھا. آپ کسی کو سگریٹ چھڑوا لیں گے، آپ کسی مرد یا عورت کو چائے چھڑوانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مشکل. اور کئی تو بیٹھی اٹھتے ہی چائے پیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اپنے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں. اور ایسے پیشنٹ اکثر میرے پاس آتے ہیں جنہیں پینک اٹیک ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کچھ ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، ساری رپورٹیں کلیئر ہیں لیکن بیٹھے بیٹھے کچھ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیڈ ٹی، میں آپ کو بتاؤں کہ میری موسٹلی جتنی دوستیں ہیں نا وہ بیڈ ٹی نہیں، وہ بیڈ پر کھانے کھا رہی ہیں. آپ یقین کر رہے ہو، مجھ سے پوچھتی ہوں تم بتاؤ تم دبلی کیسے ہو، میں نے دبلا کیسے ہونا ہے. میں اپنی دوستوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ اللہ بخشے میری امی کہتی تھی کہ جو اصل بیماری ہے وہ شروع ہوتی ہے بستر سے، اور بستر پہ کھانا کھانا بیماری کو دعوت دینا ہے کہ آ بیل مجھے مار. ایک بریک لیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں. اب یہ ایچ پائلوری ہو گیا، دوسری بیماریاں، پیٹ کے امراض، اسٹمک کے ایشوز اتنے سارے، تو یہ سب اس وجہ سے بھی ہے نا کہ ہم بستر پہ بیٹھ کے ٹرے رکھ کے کھانا کھاتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ملازم کیوں رکھا ہے، ہم اس کو 20-25 ہزار روپے دیتے ہیں، ہم نے اس کی تنخواہ رکھی ہوئی ہے، یہ کیا اس لیے رکھی ہے، آرام کا پیسہ تھوڑی چاہ رہا ہے، اس کو رکھا کس لیے، یہ سب کچھ بنا کے دے گی. جب سے یہ آئی ہے یا اس کی جو بھی آپ کا سٹاف آیا، آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کوئی کام نہیں کرتے، یہ تو ہمیں بستر پہ، وہ آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، بستر پہ کھاتے رہتے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ کے 2 کالے ملاتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں. یہ اتنا بیماری کی جڑ ہے نا، یہیں سے شروع ہوتی ہے بیماری. یہاں سے دیکھیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنا کام خود کریں. وہ تو اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے پیارے نبی، تو کچھ اگر چیز نیچے گر جاتی تو خود نیچے اتر کے پکڑتے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم پانی خود اٹھا کے پئیں، اپنے کام خود کریں. اگر ہم اپنا کھایا ہوا برتن نہیں دھوتے، اگر ہم اپنا کام خود کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں اس سے بڑا زبردست فرق پڑ جائے. اور ایچ پائلوری بھی ان بیماریوں میں سے ہے. اگر ہمارا ڈائجسٹو سسٹم اچھا ہو، ہم سادہ غذا لیں. دیکھیں دنیا پلٹ رہی ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے کہ دیسی گھی بہترین چیز ہے، سٹمک کے لیے بہترین چیز ہے، کولیسٹرول کے لیے، دل کے لیے بہترین چیز ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ اس میں ہمیں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ چاہیے کہ اس میں ہم کھانے میں ترتیب لے آئیں کہ باہر کے کھانے چھوڑیں، سادہ غذا لیں جس طرح پہلے لوگ لیتے تھے. نسخہ اس کا سادہ سا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا سادہ غذا میں یہ بھی کلیئر کر دیں، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ گھر کے نہاری پائے سب منع کر دیے، یہ نہیں کھاؤ، اپنے گھر کے ساگ نہ کھاؤ، وہ نہ کھاؤ. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمیں پتہ چل جائے. ہاں آپ پائے کھائیں، اپنے گھر کے بنے کھائیں. آپ ساگ کھائیں، مکھن اس میں ڈال کے جو طریقہ تھا، بے شک اس میں آپ وہ مکئی کی روٹی. اور یہ جو وہ ہمارے سلمان صاحب نہیں ہیں جو آتے ہیں فزیو تھراپسٹ جو ہیں، انہوں نے اپنی امی سے اتنی زبردست نہاری، کیا زبردست گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ انہوں نے بنوا کے لا کے دی ہم سب پورے سٹاف کے لیے. میں گھر بھی لے کے گئی. آپ یقین کریں وہ جو ماں کا ذائقہ ہوتا ہے نا، ایک تو وہ تھا تازہ اور صحیح مسالے جات اچھے خوبصورت پڑے ہوئے، خوشبودار، جو توے پہ بھربھرا کے جو ڈال، مزہ آ گیا ایسے. اب تو ہم بھی اگر اپنے گھر میں پکا کے نہاری کھاتے تو ہمیں پیٹ کے امراض یا اسٹمک اپسٹ تو پھر نہیں لگے گی بیماریاں. میں کہتا ہوتا ہوں
آپ ڈیز مقرر کر لیں، 7 دن ہے، 7 دنوں میں آپ سبزی بھی رکھیں، دال بھی رکھیں، ایک دن میں چاول بھی رکھیں، آپ نہاری بھی رکھیں، مٹن بھی، ٹوٹل آپ ایسا مینیو بنائیں کہ آپ کے ہر کھانے کی 10 دن بعد باری ہے. تو یقین کریں آپ یہ نہیں کہ سردی چیزیں یہ بھی غلط بات ہے نا، میں بیف نہیں کھاتا، میں مٹن نہیں کھاتی، ہر مقدار میں تھوڑی تھوڑی چیزیں کسی بھی طریقے سے اگر ملتی ہیں تو وہ بندہ کھا لے. یہ ایج والے بندے بات کریں تو بنتا ہے، جوان لڑکے لڑکی کہتے ہیں ہم بیف نہیں کھاتے، ہم وہ نہیں کھا. بھائی کیوں؟ آج سب سے بڑی بیماریاں ہونے کی وجہ یہ ہے، اور ایچ پائلوری میں ایک اور بڑا کردار ہے، جو ہماری بیٹیاں بچے صبح ناشتہ نہیں کرتے. اب جب آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کے اندر خشکی ڈرائنس بڑھے گی، جب ڈرائنس بڑھے گی تو انفیکشن ہوگا، جب انفیکشن ہوگا تو ہیلیکٹوبیکٹر جو بیکٹیریا، ایچ پائلوری تو ہوتا ہی ان کو، جن کے اندر ایسڈ زیادہ ہوتا ہے، تیزابیت، وہ کیڑا رہتے ہی خشکی میں ہے. ہاں تو وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک ہمارے سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر چل رہے، میں نام نہیں لینا چاہتی ان کا، ان کو میں فیمس کر دوں گی فضول میں، وہ نا بڑے مزے سے ان کی ایک ریل وائرل چل رہی ہے کہ بھائی جب تک بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہیں کھانا، یا سارا کچھ خراب ہوتا ہے. اب وہ آگے سے ان کو ہوسٹ پوچھ رہا ہے کہ بھائی اگر ہمیں ناشتے میں بھوک نہیں لگی تو کہتے ہیں ہاں ناشتے میں بھوک نہیں ہے تب بھی نہیں کھانا. انہوں نے کہا جی اگر دن میں بھی ہمیں بھوک نہیں لگی تب بھی نہیں کھانا. اچھا جی شام ہو گئی، اب شام کو بھی کوئی ایسی کریونگ نہیں ہو رہی ہے، کوشش کریں پھر نہ کھائیں. اگر بھوک نہیں لگ رہی تو شام کو بھی مت کھائیں. اب بتائیں صبح کا بندہ اٹھا ہوا کام کر رہا ہے، ہل رہا ہے، جل رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے، دماغی کام کر رہا ہے. جسمانی حرکت نہیں ہے تو دماغی حرکت بھی بندہ سوچتا تو رہتا ہے. دماغ تو آپ کا کام کر رہا ہے، آپ کے جسم میں کوئی بھی ایک آرگن کام کر رہا ہے، اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے کھانا نہیں کھایا. بھائی اب بندے کو یہ سمجھ، وہ کہہ رہا ہے عام بندے کو سمجھ کیسے آئے گی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے. اچھا اس میں نا ایسے ہی ہے نا، کبھی کسی چیز کی خوشبو اچھی لگتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. کتنی بار ٹیبل پہ ایسے ہوا ہے فرحان صاحب، دیکھیں ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے مگر خوشبو اور اس کی چیزیں اور اس کے انتظامات دیکھ کے نا ایسا لگتا ہے بھوک نہیں بھری ہے نا. ہاں جی. تو اس کا مطلب عام بندہ تو یہ جج ہی نہیں کر سکے گا اس کو بھوک لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے. تو پاگل سارا دن کچھ نہیں کھائے گا، اس کی تو پسلیاں اصلیاں اندر سے جو آنتے ہیں وہ سوکھ جائیں گی. ایسا ہوتا ہے نا، جو لوگ کھانا بالکل نہیں کھا پا رہے ہوتے، بھوک نہیں فیل کر رہے ہوتے، تو اگر وہ 1 2 دن 3 دن یا یہی عادت بن جاتی ہے، جب بھوک لگی بھی تو تھوڑا سا کھا لیا، تو اس سے وہ کمزوری آ جاتی ہے، ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنتڑیاں سکڑ جاتی ہیں، شکل بے رونق ہو جاتی ہے، بد شکل ہو جاتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت بندہ. میں اس میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ایسا نہ کرے، کھانا اگر آپ کو بھوک نہیں، کھانا نہ کھائیں، لیکن آپ اس کا الٹرنیٹ کوئی جوسیز، کوئی پھل، کوئی سب کچھ نہ کچھ تو لیں، چیزیں ہاں تھوڑا ڈیٹاکس رکھیں باڈی کو، کچھ تو کھائے بھی پیے. جیسے آپ نے بات کی نا، جتنا آپ پروگرام میں مطلب کام بولتی ہیں یا عام روٹین میں بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کو بھوک زیادہ لگتی ہے. جن کا یہ بولنے کا کام زیادہ ہوتا ہے نا، ہم بھی سپیچ کرتے ہیں تو ہمیں عام بندہ سمجھتا کہ ہم تو مشقت والا کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بیٹھے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں، لیکن بولنے سے بھوک بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، یہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے. اور جو کھانے کی آپ نے بات کہی نا، کھانا یقین کریں جب آپ کے پاس آئے، کھانا آپ کو ٹیبل پر پڑا ہے نا، خوشبو سے ابھی کھانے کا آپ نے اکثر دیکھا نا، کسی چیز کا نام لیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا دماغ تو اسی ٹائم ورکنگ شروع کر دیتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے. ایک چیز اس کے بعد ہم کھانا بھی جو کھاتے ہیں نا، جو طریقہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو حدیث ہے کہ ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، ایک حصہ خالی چھوڑ دو. کیوں؟ وہ نظام. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو رمضان کے مہینے میں خاص کر کے اتنا بھی نہیں چھوڑتے کہ ہم اٹھ کے نماز ہی پڑھنا چلے جائے. اور اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے، جب بھی رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ کو 20 منٹ بعد نماز پڑھنی پڑ جائے، یقین کریں نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، آپ سے سجدہ مشکل ہو جاتا ہے. کئی بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے، پانی زیادہ پی لیں، تھوڑے زیادہ کھا لو. تو مقصد کہنے کا کہ دیکھیں اعتدال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ایسا لگتا ہے کسی نے گدی یہاں رکھ دی ہے. یس ہے نا. اب یہاں پہ کلو وشربوا ولا تسرفوا، قرآن کی اتنی بڑی آیت ہے، کھاؤ پیو لیکن حد سے اسراف نہ کرو، اعتدال کے ساتھ کھانا کھاؤ. یہاں پہ ہم نے سارا تباہی کی ہے. اور میں کہتا ہوں آپ کا سٹمک ٹھیک ہے نا، آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہو سکتا. یہ آج جو کریٹینائن اور یوریا بڑھتا ہے، کیونکہ بریک لینی، ساری بیماریاں پیٹ سے شروع ہوتی ہیں. بالکل ایسا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور حکیم فرحان صاحب ابھی یہاں پہ یہی بات کر رہے تھے کہ جو سارے امراض، جو ساری بیماریاں ہیں پورے جسم کی، آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے. اور پیٹ پہ جو غذا جاتی ہے وہ آپ کی ٹیسٹ پر، یہ جو ہم مجبور ہیں نا، جب ٹیسٹ آتا ہے کسی چیز کا، کوئی چیز اچھی لگتی ہے، 1 2 3 4 لقمے، پھر روٹیاں، پھر نان کے نان، پھر
6-7 نان ٹکا جاتے ہیں ہم لوگ, اور اس کے اوپر پھر پانی تو چائے. او مائی گاڈ, میں کیا آپ کو اگزامپل دوں, جیسے سپوز یہ کوئی چیز ہے, ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کے اندر یہ جیسے آپ سپوز اس کے اندر آپ نے پہلے آلو گوشت کھایا, اس میں گوشت کی بوٹی ہے, آلو ہے, مسالے جاتے ہیں, ٹماٹر ہے, ہلدی ہے, ہر سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اندر گیا, اس کے بعد آپ نے اسی کے ساتھ اس کو کھانے کے لیے نان کا استعمال کیا, جس میں سوڈا ہے, میدا ہے, آٹا ہے, پتہ نہیں اور کس قسم کے, نمک ہے, ہر قسم کی اس میں چیزیں, اور وہ پھر آپ کی پوری چمڑی ہو گئی اس کے اندر. اس کے بعد اسی کے اندر آپ نے کوئی کولڈ ڈرنک پینی ہے, وہ آپ نے کولڈ ڈرنک کالی, پیلی, نیلی, جو بھی آپ کو رنگ کی پسند, وہ آپ نے کولڈ ڈرنک اس کے اندر ڈال دی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی سفید چٹا رائتا ہے, ہری چٹنی ہے, مرچ مسالے کوئی اور اسپائسز, کوئی اچار ہے, وہ ڈالنے ہیں, وہ اس کے اندر ڈال دیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی کے اندر آپ نے کیا کیا, وہ چائے بھی ڈال دی. اب وہ سارا کچھ آپ یہ سوچیں, یہ صرف ایک ٹائم کا کھانا بتا رہی ہوں آپ کو, ابھی باقی سارے ٹائم کے کھانے نہیں بتایا. ابھی ایک ٹائم کے اس کھانے کے اندر یہ جو ساری چیزیں گئی ہیں, اس کی شکل ایسے اگر میں یوں دیکھوں تو اندر دیکھنے والی نہیں ہوگی, اسی کے اندر ڈوب کے مر جانے والی ہوگی. تو یہ چیزیں ہم اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیں, کبھی ان آنکھوں کو جو باہر لگی اندر لگا کے دیکھیں تو آپ کہیں گے اللہ میں تو کبھی ایسی زندگی نہیں جیوں گا. ایسے ہی ہے جو آپ نے اتنی زبردست طریقے سے سمجھایا ہے, سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو اتنی قسم کا کھانا اگر آپ خود دیکھ لیں. میں اس کی سادہ مثال اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ آپ سالن نا یہاں پہ کسی کٹوری میں رکھ دیں باہر, تو 1-2 دن بعد نا وہاں سے اٹھائیں گے نا تو اس میں سے اسمیل آ رہی ہوگی, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بس گیا. اگر اس پلیٹ میں اب دیسی گھی بھی ڈالا جائے نا تو دیسی گھی بھی خراب ہو جائے گا. سالن بھی کھانے کے قابل نہیں تھا, دیسی گھی کتنا اچھا تھا, اس کے اندر ڈل کے وہ بھی خراب ہو گیا. اب جو چیز آپ کے سٹمک کے اندر, معدے کے اندر ہے, آپ کو سٹول پاس نہیں ہوا, 1-2 دن یا تھوڑا ہوا تو اندر رہ گئی ہے, تو کتنا تعفن پیدا کرے گی. یہ تو کھلی فضا میں تھا نا, اب اس کے اندر جب آپ کو دوائیاں بھی ڈالی جائیں, دیسی گھی بھی ڈالی جائیں, جو مرضی کھائی جائیں, وہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے جو پہلے طبیب تھے نا, وہ کیا کرتے تھے, جب ان کے پاس کوئی دوائی لینے جاتا پہلے ایسی دوائی دیتے جس سے وامٹنگ ہو, معدہ خالی ہو جائے, یا ایسی دوائی جس سے سٹول پاس ہو, سٹمک ایک دفعہ خالی ہو. پھر وہ کہتے ہوتے تھے 2-3 دن نا دلیا دلیا گندم, ہلکی غذا, پھل, جوسز وغیرہ استعمال کریں, اس سے سٹمک ٹھیک ہو جائے گا. ہاں یخنیاں پلاتے تھے, یخنی مجھے یاد ہے یخنیوں کا اتنا بولا کرتے تھے کہ اور اچھا گرمی سردی ناٹ میٹر, کہتے تھے یخنیاں پیو, بندے کے اندر طاقت ہے کہ اتنا بھرے بغیر بھی وہ فل فیل کرے. آج آپ آزما کے دیکھ لیں اپنے, یہ کر کے دیکھیں, آپ بکرے کی یخنی بنائیں یا دیسی مرغی کی یخنی بنائیں, آپ ایک بندہ ڈرپ لگوا لے, ایک یہ صرف نہ یخنی پی لے ایک دن, اور یخنی اور اس کا فرق, وہ آپ کو یورین آئے گا, 1 دن بعد آپ کی طبیعت واپس آ جائے گی. یہ والا بندہ بالکل بھاگ رہا ہوگا, چل رہا ہوگا, اتنی انرجی ہے اس کے اندر. تو میں کہتا ہوں کہ بکرے کا گوشت یا دیسی مرغی یہ تو ڈرپ سے بھی زیادہ کام کرتا ہے. تو اکثر اوقات ہمارے طبہ پتہ کیا کہتے تھے, پیٹو جو ہوتا ہے نا, پیٹو جسے کہتے ہیں کھانے والا, وہ اپنی قبر اپنے دانتوں سے کھودتا ہے. دیکھیں نا وہ کتنی زبردست بات ہے کہ ہم نا کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں, حالانکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے, الٹا کام. اچھا جو رورل ایریاز ہیں جو اور گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ان کی امیوں نے ان کو بڑا تازہ دودھ نکالا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس کو گرم پیالے میں, بڑے پیالے دیتے ہیں مٹی کے پیالوں میں دودھ ڈال کے, وہ بچے کو دیتے ہیں, بچہ رگڑ جاتا ہے, پھر فوراً دوسرا بھی پیو, وہ دیں گے, رگڑ جاتا ہے. اسی طرح 2-3 پیالے وہ بچہ ایک رگڑ جاتا ہے. اور اس کی اور کوئی اتنی مرغن غذا یا کوئی اور اس طرح کی جیسے ہم لوگ کھاتے ہوتے ہیں فاسٹ فوڈ اور دوسرے ہوٹلس والے کھانے, یہ سب ان کی نہیں غذا. وہ دودھ پہ, مکھن پہ, دیسی گھی رکھا, روٹی کے اوپر رات کی, اس پہ تھوڑا سا جو انہوں نے گڑ رکھا, شکر ڈالی, آرام سے کھا لیا. کچھ نہیں ہے تو پیاز رکھیں گے باسی روٹی پہ, ٹھیک ہے, ہری مرچیں رکھیں گے تو وہ اس کے ساتھ کھا لیں گے نمک ڈال کے. اور میں نے دیکھا ہے ساری جو روٹیاں لے کے جاتی ہیں اپنے میاؤں کے لیے کھیتوں میں, ان کی جب آپ روٹیاں کھلوا لیں نا رستے میں, تو اندر نہ تو قیمہ ملے گا, نہ گوشت کا سالن, نہ آلو گوشت, نہ قورمہ, اندر روٹی پوری کھولی تو پیاز, ہری مرچیں, نمک. اور ان کا امیون سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ جتنی بھی جب بھی کوئی بڑی بیماریاں آئی ہیں, کرونا ہے, کچھ بھی ہے, پھنستے کون ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. آپ دیکھیں گاؤں والے لوگ, زمیندار لوگ, کتنے لوگوں کو کرونا ہوا ہے. میرے بالکل سامنے نا ایک گھر بن رہا ہے, اس گھر میں وہ گاؤں سے عورتیں آئی ہوئی ہیں, وہ رہ رہی ہیں, تو ان کو میں اپنے گھر کا کھانا بھیج دیتی ہوں نا, تو وہ میرے پہ ہنستی ہیں, کہتی ہیں, اور میں بڑے پیار سے جیسے کوئی باہر سے کھانا لے کر آؤں نا, تو ان کے بھی بچے چھوٹے چھوٹے, میری بھی بیٹی ہے, تو میں فرال کو بولتی ہوں جا کے دے کے آؤ, تو وہ فرال ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے,
تو جو گھر میں انتظام کے لیے لوگ رہ رہے ہیں نا, مطلب بنوا رہے ہیں, چوکیدار کی بیوی اور ان کے بچے, تو فرال کے دوست وغیرہ ہیں وہ ان کو جا کے دیتی ہے نا چیزیں, اپنی پیسٹری یا کوئی ایسی چیزیں, تو وہ نہیں کھاتے بچے, اور ان کے گھر پہ جا کے ان کی چارپائی پہ بیٹھ کے دیکھو نا کہ وہ کیا کھا رہے ہیں, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے. میں کہتی ہوں کہ یار یہ پیاز والی روٹی کھاتے ہیں, اچھا پیاز کو باریک باریک کاٹ کے اس کو مسالہ لگا کے تو وہ پراٹھے ٹائپ کا بنا کے اس پہ دیسی گھی لگا کے بچوں کو کھلاتے ہیں. بچے پیسٹری نہیں کھاتے, بچے دوسرے کھانے نہیں کھاتے, یہ کھانے آپ سوچیں. ہلکی سی گاجر کہیں سے آ جائے گی, وہ ڈال کے روٹی میں بھر کے دے دے گی, آلو آ جائے گا وہ بھر کے, شکرکندی رات کو آگ کے اوپر سیک کے بچوں کو کھلا رہی تھی کل. میں نے کہا فرال اس میں اتنا کیلشیم ہے, صبح شام میں شو پہ یہ بات کرتی ہوں یا میں تمہیں بھی کھلاؤں گی. یہ اور ایسی چیزوں سے وہ زیادہ فٹ رہتے ہیں. یہ جو آپ کا پیزا ہے نا, پہلے ہمارے کیا ہوتا تھا مسی روٹی اسے کہتے ہیں, اس میں وہ کیا کہتے تھے, اس میں سارا پیاز وغیرہ وہ چیزیں لگا کے تو یہ تندور میں پکا کے دیتے تھے, اور یہ بڑا ٹیسٹی ہوتا تھا. پھر پیاز کے بارے میں ہے کہ اگر آپ جتنے بھی کمزور ہیں, پہلے لوگ کیا کرتے تھے, پیاز پکڑا, چھیلا, اس کے وہ چارپائیاں ہوتی تھی, اس کے اوپر رکھ کے ایسے توڑا اور روٹی پیاز کے ساتھ کھائی. یقین کریں پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا بندہ جو ہے نا, اس کے اندر کمزوری نہیں آ سکتی پٹھوں میں. اتنا زیادہ زبردست چیز ہے یہ پیاز. اسی طرح پہلے جو بھی سالن بچتا تھا اس کے پراٹھے بنتے ہوتے دیسی گھی والے. ہاں, اور کہا جاتا تھا, فرحان میں کتنی اچھی بات کی, اسی پہ شو ختم کروں گی. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جو رات کا سالن بچا ہے, چاہے جتنا بھی بچا ہے, 2 بندوں کا 3 بندوں کا, اس کو روٹی میں پراٹھوں میں بھر کے امی کہتی تھی دے دو, یا تو اسکول میں صبح بچوں کو دے دیے جاتے تھے رول میں بنا کے پراٹھے میں, بھر کے نیچے جو آج شوار میں وہ پہلے رول تھے. ہاں, کتنا اچھا لگتا تھا صبح صبح. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب تک کہ دوسری ہانڈی اگر بن بھی گئی ہے تو وہ دی نہیں جائے گی جب تک کہ وہ رات کا سالن تھوڑا تھوڑا سب کی پلیٹ میں ختم. اور بڑا افادہ ہوتا تھا. اب جو ہے ہم 6 لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کس کو دے دیں, فلانی کے گھر بھیج دو, چوکیدار کو دے دو, ڈرائیور کو دے دو, میڈ پہلے کھائے گی. بھائی کیوں, تم لوگ کھاؤ, تم لوگوں نے بھی بنایا تھا, تم لوگ کے لیے بھی ہے. بچا ہوا کھانا میڈ کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ اللہ, اس پہ بہت بڑی ڈیبیٹ ایک شو رکھنا پڑے گا. فرحان بھائی ٹاپک سے ہٹ گئی میں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا, ایک تو نسخہ چھوٹا سا عوام کے نسخہ نہیں پتا, ایک چھوٹا سا پھر ہم چلتے. ایک آپ نے جو بات کی, آپ نے ان کے گھر سالن دیا, اگر ساری روایات ہم یہی رکھ لیں گے, لوگ کھانا بنایا نا تو کھانے کا بھی صدقہ ہوتا ہے. کسی نہ کسی گھر سالن, جو پہلے ہوتا تھا سسٹم, کسی گھر سالن بھیج دیا کریں, کوئی قریب ہے اس کے گھر سالن بھیج دیا کریں پکاتے ہی فوراً. یہ بہت اچھا کام ہے, اس سے آپ کے کھانے میں برکت آ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا سادہ سا نسخہ جو انفیکشن کے لیے, پیٹ کی انفیکشن کے لیے جو آج کا سب سے بہترین نسخہ ہے, ہلدی, وہ انفیکشن کے لیے, انفلیمیشن کے لیے اس کا ثانی نہیں ہے. ملٹھی انفیکشن اور انفلیمیشن کے لیے اس کا ثانی. دونوں چیزیں لے کے اس کا پاؤڈر کریں, پھر اس کے بعد اس میں سونف ڈال لیں, وہ گیس کا اخراج کرتی ہے, معدے کے لیے. تینوں چیزوں کا پاؤڈر کر کے چمچ کا 1/4 حصہ صبح, دوپہر, شام. اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں ہمارے کھانا کھاتے جلن شروع رہتی ہے, صرف سبز الائچی لیں, دھنیا لیں اور سونف لیں, میٹھا اس میں کوزہ مشری کا ڈال کے نا, میرے کہنے پہ وہ اتنا سا لے کے نا منہ میں چباتے جائیں, ختم ہونے سے پہلے جلن ختم ہو جائے گی. یعنی کہ جلن کا بھی آ گیا, انفیکشن اور پیٹ درد کا بھی نسخہ آ گیا. اور دوسری بات یہ کہ نسخوں کے علاوہ جو باتیں کی ہیں نا فرحان بھائی نے ابھی, وہ ساری دوائی ہے, وہ طب ہے. بالکل ایسا, جس میں ہم نے یخنی کی بات کی ہے, جس میں ہم نے دلیا کی بات کی ہے, جس میں ہم نے جو چیزیں دیسی گھی کے بارے میں بات کی ہے, ہم نے جو چیزوں کو ڈسکس کیا ہے یہاں پہ, ساری سبزیوں سے لے کے, سارے پھلوں سے لے کے, ہر چیز کو, یہ کھانا بھی ایک علاج ہے. اس کو کھائیے, اپنی لائف کو اچھی بنائیں اور اپنی زندگی کو سادہ کر لیں, سادے کھانے کھائیں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک زبردست مہمان موجود ہیں, ابی اللہ مشہود اچباتلے صاحب, ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, کیسے آپ؟ You're Muslim, right? جی الحمدللہ میں مسلم. کہاں سے ہیں آپ, کہاں سے؟ نائجیریا. I'm from Nigeria basically. نائجیریا سے ہیں. Yes. تو وہاں کیسے پہنچ گئے یا یہاں کیسے پہنچ گئے, کیا سلسلہ یہ؟ وہاں سے نکلا, یہاں پہنچ گیا. اور یہاں سے نکلیں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے. یہ تو گیم ایزی ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا, کہاں سے تعلق ہے؟ تو بیسکلی نائجیریا سے ہوں میں. پچھلی 15 سال پاکستان میں ہی گیا ہوں. اچھا. اینڈ ابا لے کے آیا تھا مجھے کچھ 15 سال پہلے, تو میں نے یہاں پڑھائی کیا, پھر ابا واپس چلا گیا, پھر میں نے یہاں پڑھائی کیا. اچھا. اور اوپر والے فلور میں اکاؤنٹس میں بیٹھے ہیں ابو؟ نہیں آپ نے کہا نا اوپر چلے گئے, ادھر اکاؤنٹس میں بیٹھے ہیں؟ نہیں, وہ جیلم چلے گئے. جیلم چلے گئے. اچھا, جیلم نہیں, واپس نائجیریا چلے گئے. اچھا ٹھیک ہے. پھر ابو چلے گئے, آپ کو ادھر چھوڑ گئے؟ جی بالکل. کس کے پاس چھوڑ گئے؟ اکیلا چھوڑا یار, دیکھ لو. کیا مطلب؟ بس اکیلے, بالکل اکیلے؟ بالکل. کس کے پاس کوئی ہاسٹل کہیں؟ نہیں, اکیلا. I remember back I was 17 years old when I was here.
جب میں تھا. اکیلا 17 سال کی عمر میں ادھر اکیلا چھوڑ گئے. بس دیکھ لیں کہانی ایسے. ابھی ابو سے تعلقات ہیں, پیار محبت سب کچھ ہے, تو کیا اسٹرگل کے لیے چھوڑ کے گئے تھے, کچھ بننے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے, کسی رشتے دار کے پاس چھوڑ کے گئے؟ نہیں, اب آیا تھا تو ان کو کچھ مجبوری تھی واپس جانے, ان کو نائجیریا واپس جانی تھی. ٹھیک ہے, تو نیشنلٹی چیزوں کی وجہ سے, کچھ ان کی میری گرینڈ فادر کی ایک ان کی وہ بھی وجہ سے بھی ان کو جانی تھی, طبیعت خراب تھی. ہاں, تو پھر وہ واپس آئے نہیں, ان کے کچھ ایشوز ہے, تو پھر میں یہاں پر آلریڈی کر رہا تھا. مگر کس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے یہاں؟ میں نے پھر خود اکیلا مینیج کیا. کوئی رشتے دار بھی نہیں, کچھ بھی نہیں؟ No one, all by myself. I used to do a job while I was studying. اردو وغیرہ بولنی آتی تھی اس وقت؟ جی, اس ٹائم تو نہیں آتا ہے, بالکل اس ٹائم تو بالکل نہیں آتا ہے. اس ٹائم میں انگلش میں ہی, پھر میں 6th ہے, میرے روم میٹ کو انگلش نہیں آتا ہے, اور میری جو ہاسٹل میں نا, میں یونیورسٹی اس ٹائم ہاسٹل بھی نہیں ہے, میں پبلک ہاسٹل میں اسٹے کر رہے, تو میری جو روم میٹ ہے نا اس کو اردو بھی نہیں آتا ہے, سو انگلش بھی نہیں آتا ہے, تو میں ایک لفظ بولنے کے لیے مجھے پتہ نہیں 10 منٹ لگتے ہیں اس کو, پھر مجھے نیند آ جاتا ہے, اس کے بعد تھک جاتا ہے کہ یار کوئی ڈکشنری رکھی تھی اردو انگلش کی؟ یار میں ایک لفظ, پھر مجھے لگتا ہے اسی جیسے میں نے جلدی سیکھ کیا, کیونکہ ابھی تو چیٹ جی پی ٹی ہے, اس ٹائم پہ تو اس ٹائم تو نہیں ہے, literally exactly تھی. it was really difficult as such. میں local buses میں travel کرتی تھی by that time, and it was really hard to communicate at that time. پھر میں friends کو بولا کہ یہ لفظ کیا ہے, یہ لفظ کیا ہے, یہ لفظ کیا ہے, then that's how I picked it up, learned it. میں نے جاب کیا وہ ساتھ studies کے ساتھ. میرا پہلی جاب تھا کال سینٹر کی. کال سینٹر پہ کیسے پہلے کال اٹھاتا ہے, واٹس ایپ, what you want guys, come on. اور مزہ کی بات ہے, جب میں نے پہلے کال سینٹر کے لیے انٹرویو کیا ہوا ہے, تو کیونکہ نائجیریا میں انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہے نا, تو میں تھوڑا سا اوور کانفیڈنس ہو گیا تھا کہ میں تو انگلش تو بہت اچھا ہوگا, لیکن جب میں گیا پھر میں دیکھو پاکستانی کے انگلش مجھ سے بہت بہتر انگلش بول رہے ہیں وہاں پہ, میں حیران ہو گیا, کیونکہ مجھے لگتا کہ انٹرویو یہ تو انگلش بولنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں ادھر پہنچ گیا. پھر میں فلوز میں کیونکہ جب آپ کال سینٹر میں آپ لوگ دیکھے کال جو کھا گئے وہاں پہ, اینڈ اٹ واز ریئلی اس ٹائم ٹچ ٹون کی کال سینٹر تھی, اور کچھ اس طرح کا وہاں پہ کال سینٹرز وہاں پہ. اوہ مائی گاڈ, اچھا یہ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, مزہ آ رہا ہے مجھے بات سنیں. مجھے تو یہ پتا ہے خیر کہ آپ سنگر ہیں, اور آپ ڈفرینٹ سنگر ہیں, کیونکہ آپ ٹپے شپے بھی گاتے ہیں, اردو پنجابی انگلش مکسچر آف کامبو, یو نو, اور آپ کی شکل دیکھ کے, آپ کے حلیے دیکھ کے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ آگے بہت برائٹ ہے. آلدو آپ دیکھنے میں برائٹ نہیں ہے, مگر آگے آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے, کیونکہ آپ کے چہرے, آپ کا اسٹائل, آپ کا گیٹ اپ, سب کچھ بہت یونیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی ڈفرینٹ کرائٹیریا میں خوبصورت بنایا ہے. میں آپ کو بھی نہیں, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کو ناک, آنکھ, چہرے کا کٹ اور فگر, ایوری تھنگ آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ دیا ہے لوگوں سے, تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی عطاعت میں شامل ہوتی ہے, جس پہ ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے بالکل. تو اب نائجیریا میں کون سی زبان جو تھی وہ بولی جاتی تھی؟ ہے تو انگلش کنٹری, بٹ کوئی ایک لینگویج جو بہت زیادہ. سو میری مدر ٹنگ ہے یوروبا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد نائجیریا میں 500 زبان بولی جاتی ہے, 500 لینگویجز. نائجیریا جو ہے نا 7th ورلڈ پاپولر کنٹری ہے, موسٹ پاپولر کنٹری ان افریقہ, اور اس کے علاوہ لیکن انگلش ایک آفیشیل لینگویج ہے, کیونکہ ہم انگلش پاکستان اور نائجیریا دونوں رولڈ بائی برٹش ہے, تو انہوں نے انگلش تو ہوئے دونوں ملک کی, تو ایک یہ فیکٹر ہے. اور باقی ایز این آرٹسٹ میں نے ابھی ایون ریسنٹلی گانا ریلیز کیا ہوا ہے پاکستان میں, ایک نائجیرین اور پنجابی کی کولاب ہے, میں اور شزیم ہم نے یہ گانا ریلیز کیا ہوا ہے, اس کا نام ہے بلیورس, اور ایک کائنڈ آف اے میسیج جو لوگ ہمیں ڈاؤٹ کرتے ہیں, دو ڈزنٹ بلیو ان یو, سو ان کے لیے ہم نے یہ گانا بنایا ہے, اسپیشل میسیج کہ یو نیڈ ٹو بلیو اس. اینڈ تو یہ پنجابی ویری ریسنٹلی ریلیز کیا ہوا ہے. باقی میں نے ایک گانا اس سے پہلے کیا تھا دالماش کے نام سے. دالماش کو آپ کو پتہ ہے؟ دالماش دال اور ماش جو ہے, جو دالماش وہ اس کے اوپر میں نے ماش کہتے ہیں بنگالیوں میں, یہ تو نہیں, یہ تو فوڈ ہے. دالماش کی جو کھانا ہے, میں نے اس کے اوپر گانا بنایا ہے دالماش. اچھا, ہم کیونکہ میں بنگلہ دیش میں رہی ہوں تو دال کو کہتے ہیں, اور ماش ہم لوگ وہاں پہ مچھلی کو کہتے ہیں. اچھا, اگر ہم نے کسی کو دعوت دینی ہو تو کہتے ہیں دال ماش کھاؤ گے. ہاں بالکل بالکل, میں وہی اسی کے اوپر میں نے گانا بنایا دالماش. ارے واہ, تو ہمیں سنائیں گے کون سا والا گانا؟ آپ کو جو آپ دونوں سنائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, جو آپ کو مزے کا لگتا ہو وہ سنائیں. پہلے مجھے دونوں کے اپنا دونوں گانے اچھا لگتے ہیں. دالماش سناتے پھر. اوکے, دالماش آپ کو سنائیں گے, اس کے بعد میں آپ کو بلیورس سناؤں گا. یس, گو اہیڈ. شادی پہ میں گیا تو کھانے کی ویرائٹی وہاں پہ سو, قورمہ شورمہ سب کچھ چھوڑنا, بریانی شریانی میں نے نہیں کھانی. دال ماش کھلا دو, مینو دال ماش, روٹی ڈال کے دال ماش کھلا دو, مکھن لگا کے روٹی کھلا دو, تڑکا لگا کے کھلا دو, مکھن لگا کے مینو کھلا دو, دن یا رات مینو کھلا دو, I love it baby love it مینو کھلا دو. یہ دالماش کی میں نے ایک پارٹ آپ کو سنا ہے. اس کا آگے کا پارٹ میں آپ کے ساتھ ایڈ کر دوں. بسم اللہ. اوکے, یہ آپ تھوڑا سا یہاں پہ اینڈ کیجیے گا, تھوڑا سا جو گا رہے تھے اس کو میں آگے کنٹینیو کروں گی.
मैं उर्दू में करूंगी जो आप कर रहे हैं। यस, शादी पे मैं गया तो कहने की वैरायटी वहाँ पे सो कोमा शोमा सब कुछ होना बिरयानी शियानी मैंने नहीं कहानी। माधुरी दीक्षित मिली रास्ते में, खाए चने हमने सस्ते में, उसने बोला मेरे संग शादी बनाओ, संग मेरे आके तू बिरयानी बनाओ। माधुरी को कहा मेरे घर ना आना, और सैटरडे को बोल दिया ना बाबा ना। चाहे सोने में दे मुझे सोने की कार, या दहेज में दे मुझे आके कोई सोने का हार, अभी शादी के लिए मैं तो बच्चा हूँ, अभी 100 साल का छोटा बच्चा हूँ। मेरे दद्दू पहने डायपर, चश्मे पर उनके वाइपर, डैडी की टूटे हड्डी, जब खेले वो कबड्डी। वाह 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 वाह, ये तो सही कंपटीशन हो गया यार। नाइस यार, अगला गाना आपके साथ है। कम्बो, ये बहुत अच्छा, that was really good, like the flow यार। ऐसे कुछ मजे से करेंगे आपकी भी कम्बो। फ्यूचर ब्राइट है। अरे भाई हमारा फ्यूचर ब्राइट हो गया है। अच्छा, अब वो जो एक दूसरा गाना जो आपने बनाया वो भी इसी टाइप का है या फिर कोई अलग स्टाइल? वो बिल्कुल, सो मैं कॉमेडियन भी हूँ ना, तो ये गाना मैं यूज करते हूँ मेरी स्टैंड अप से पहले। अच्छा, अभी ये it's a very cultural, it has a cultural meaning to it. Dalmatic is I think is as local as it gets. हम बच्चों में बहुत लोग पसंद करेंगे, लड़कों में भी। So जो believers के गाना है is like कभी कहते तेरे कुलो नहीं होंगे, walking on my Hall of Fame give me the honor, कभी कहते तेरे कुलो नहीं होंगे, it is doctors ये नहीं होंगे। 2011 man came to Pakiland, many years man speaking Pakiland, call each other by brotherhood is the bond, failed many times, once beaten twice shy, so believe me when I say I'm all that, so believe me when I say I'm all that, tenu pate I'm the king and all that, tenu pate I'm the king and all that. So ये एक बात है, this is more for एक पंजाबी rapper के साथ है। Very nice, we'll take a Thank short you so break, much. but मैं चाहूंगी आप अपनी वो लैंग्वेज में अगर इधर कैमरे पे ब्रेक ले ले, फिर हम जहाँ पे आएंगे। हाँ, नाइजीरियन लैंग्वेज, ओके? मैं भूल गया नाइजीरियन लैंग्वेज, ओके, एक मिनट में बोल लेते हैं। मेरे पास एक दीवार है, उधर टक्कर मारनी है। उस पे वो ऐसी टक्कर है, वहाँ सब कुछ याद आ जाता है। Abi anlofun break nisin a máa padà wá sórí ètò. अभी अनलफू a máa padà wá sórí अपर मसवासु a máa padà wá sórí ètò pẹ̀lú Fiza. पे तू बाया। शुक्रिया. ओके, हाँ, वेलकम बैक। और मैं आपको ये बताऊँ, ये वैरायटी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। बाय हस्बैंड क्या बोल रहे थे, क्या सुनूँ, क्या जल्दी बताओ। चेन, हाँ, ये जो आपने चेन पहनी है ये असली है? मुझे पता नहीं कि असली है पकली। अगर आपको पता नहीं है तो मैंने यहाँ पर सुनार बुलाया हुआ है, कहे तो मैं उनको बुला के चेक करवा दूँ। जी उतारिएगा इनकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरे पास आधे दर्जे के सुनार। मगर पहले मैं आपके सोने की चेन को चेक करवाऊं, उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप 10 लाख या 20 लाख की आप ऑफर करेंगे, शर्त लगाएंगे आप? किस चीज पे? कि आपकी सोने की चेन असली है। मैंने तो शर्त, मुझे क्या असली फर्क है, मैं असली होना चाहिए और मैं असली हूँ। क्या बात है, यार पीछे तालियां बजनी चाहिए। ये बात होती है। देखें मेरी बात सुने, सोने की चेन असली हो नकली हो, इंसान की जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान असली होना चाहिए, ठीक है? लोग जो अपनी चीज़ों को पहन तहन के दुनिया में एक हजूम मचा के रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को उभागर करने की लोगों के सामने अट्रैक्शन सीख करने की कोशिश करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? आपका जो ये जो सोना है ना, ये आपका नकली हो या असली हो, आपका सोना नहीं, आप असली होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए। व्हाट अ ह्यूमन, व्हाट अ पर्सनालिटी। देखिए आपने तालियां बजी है ये। थैंक यू। मैं ब्लश करना चाहता हूँ लेकिन मुश्किल है। नहीं, आप ब्लश करें। आप हंसे, ब्लश मैं कर लूंगी, टेंशन मत ले। आप मुझे कभी आपको फील होना कि आपने ब्लश करना है, हमने मुझे बुला लेना। मैं बोल देते हैं, मैं ब्लश हो गया हूँ। हंस कैसे मुझे आपने हंसी चेंज कर दी, आपको पता है आज? अच्छी बात है, चेंज अच्छी चीज है। कोई गल नहीं। टप्पे सुना दे,
अल्लाह मुझे टप्पे तो सुना दे। बहुत मजा आया ओए होए है ना। होए। टप्पे कैसे सीखे आपने? तप्पे की ओ तप्पे टप्पे अच्छा मैं जो नहीं मुझे एक होता है तप्पे मैं परेशान मैंने की किया आपका एक होता है तप्पे एक होता है ये टप्पे वाला टप्पे। अच्छा वो कैसे सीख लिया आपने? बस ये देखो आज चीज सीख लिया मैं जैसे आज आपके कुछ आप मुझे कुछ सिखाएंगे अब मैंने इसी तरह मैं सीखते रहते हैं पाकिस्तान 15 साल सीखता ही तो सीखते रहते वाकई टप्पे में सिलाए ना हमें। हैं ये सराइकी है किसी जुबान आपने बोला सराइकी पंजाबी जो भी आपको आती है उसमें। एक सराइकी गाना मुझे याद है जिस पे मैंने लिप सिंक किया था कॉफी में टिकटॉक पे कौन सा? जीते रोवी तभी दर आंसू इतने जिंदगी सारी मेरी यार आंसू मुझे पता नहीं मैंने लिरिक्स सही किया था लेकिन मैंने आई थिंक कोई 2-3 साल पहले मैंने इस पे किया बहुत वायरल हो गया था। तो ये एक सराइकी सॉन्ग है मोस्टली आपको पता है टिकटॉक पे साउंड आते हैं हम एक पिक कर देते हैं फिर में बना देते हैं इसके ऊपर। आप टिकटॉक पे सही वायरल है अभी? हाँ यस टिकटॉक पे मेरी पाकिस्तान में आई थिंक 2 मिलियन फॉलोइंग है इंटरगाचा वर्ल्ड्स के नाम से। इतना अच्छा। यस तो बस आपने अपने फिर टिकटॉक अकाउंट पे ना मेरे एक गाने की रील लगानी है। सच हम तो मेरा कोलैब नया हम आपके साथ अभी अगला गाना बना गए आपने अभी टैलेंट गाना भी दिखाया बना देंगे। आपने मेरे एक नए मेहंदी वाला सॉन्ग है उसके ऊपर रील बनानी है उसका नाम है मेहंदी वाली रात। ओह नाइस। हाँ और उस पे मैं और आप खुद रील बना के कोलैब पे डाल देंगे। डन डन हो गया कितने डन मजे के स्टार मेरे पास आया 2 मिलियन से ऊपर का अकाउंट है इनका। इजी मत फिर वही लीजिएगा। बात है मैं ब्लश हो जाऊंगा। हो जाऊंगा। तो सुनिए फिर अम्मी अम्मी ओह माय अम्मी उधर है? यस माय मॉम इज देयर। तो अम्मी के बगैर कैसे रहते हैं? मैं अभी 4 महीनों पहले नाइजीरिया से अभी गया तो अभी उसके बाद मैंने आई थिंक 6-7 साल बाद मैं अपनी अम्मा से मिली नाइजीरिया अभी 4 महीनों पहले। So it was really art touching and heartwarming for me so I miss her a lot absolutely। तो जब जाते हैं वहाँ पर तो उधर नाइजीरिया के कैसे हालात देखते हैं? I was not जब मैं अभी गया हुआ वापस अभी I was not very impressed with जैसे हालात वहाँ पे है लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें बेटर होगा। अभी गवर्नमेंट की भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट है वो भी पाकिस्तान जैसे है लिटरली लेकिन आई थिंक पाकिस्तान शायद 4-5 गुना बेटर है इस टाइम नाइजीरिया से तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट पे आनी है इस पे इंशाल्लाह आ जाएंगे और मेरे लिए दोनों मुल्क मैं पाकिस्तान आई थिंक हाफ पाकिस्तान हाफ नाइजीरिया मुझे अपनी समझ है क्योंकि अभी जब 15 साल एक मुल्क में रह गया तो आई थिंक हम आपको बहुत दिल से हम आपको प्यार मोहब्बत से हम आपको यहाँ पे हमेशा के लिए आपकी पूरी फैमिली जो हम उनको वेलकम करते हैं। आपका अपना ही मुल्क है। थैंक यू सो मच। और आपकी तो अभी स्ट्रगल भी इस मुल्क में शामिल है। आपने तो हिस्सा डाला है आपने तो इधर का नमक खाया भी और आपने उसको निभाया भी। हाँ ना पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया अभी देखो जैसे नाइजीरिया में कोई मुझे जानते ही नहीं लेकिन पाकिस्तान में I've got a lot of followers so लाइमलाइट yes so I've got yeah it's beautiful I love that I really love Pakistan and I love a lot of stuff about it. I mean, our jagah mein there's a lot of stuff. So I see Nigeria and Pakistan as pretty much, you know, my own. अगर आपको अली ज़फ़र के साथ, आतिफ असलम साहब के साथ ऐसे कोई गाने का मौका मिले और उसके गानों में कोई, you know, collab ऐसी कोई जिसमें remix वगैरह हो तो आप करेंगे? Yes, I think it would be a great culture because मुझे इस तरह के जो cultural fusion होता है, I really love it. So I would really love to do such. ये एक रील मैं ख़ास अली ज़फ़र के लिए बना देती हूँ, ठीक है? Yes, please. अली ज़फ़र क्योंकि बहुत अभी इंडस्ट्री के ना बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनके साथ बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स किए हैं और एज ए ह्यूमन मैं बताऊँ बहुत सारे लड़के हैं एज एन एक्टर्स भी जो लोग काम करते हैं और सिंगर्स भी, मगर अली ज़फ़र इज़ वेरी डाउन टू अर्थ और इतना अच्छा सोल है। और मैं जब काम करती थी तब भी मैं उनकी फ़ैन थी और अब भी मैं उनकी फ़ैन हूँ। अभी भी मुझे मतलब मैं कहती हूँ कि ही इज़ जस्ट लाइक अ बेबी टू एवरीवन। I love and I have seen that he's also culturally diverse. उन्होंने एक पश्तो गाना भी किया था। So like I love things like that. I really love. उनके अंदर वो स्टारडम और वो जेलसी वाला फैक्टर नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो अली ज़फ़र उनको चांस देते हैं। ये रील मैं आपको टैग करती हूँ और ये आप सोशल मीडिया पे इंस्टा पे मुझे उनको टैग कर दीजिएगा। तो आप इनको इनके सोशल अकाउंट पे ना इनबॉक्स करके आप उनको बुलाइएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आप किसी गाने में अपना कोई रैप कोई चीज़ इनकी यूज़ कर सके तो मस्ट ट्राई। पाकिस्तान में रहते हैं, नाइजीरियन हैं मगर अब हाफ पाकिस्तानी हाफ नाइजीरियन है और एफर्ट कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो मस्ट ट्राई। अली ज़फ़र साहब ये रील आपको टैग करेंगे। टैलेंटेड को थोड़ी सी जगह मिलनी चाहिए। No, thank you so much. Thanks a lot, Fiza. It was really nice. Same. Had a great show. Yes, thank you so much. Yes, say bye to everyone अपनी लैंग्वेज में। Odabo. 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 Odabo.
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम मोटापे के ऊपर बात करेंगे कि ये जो ज़ेम्पिक्स इंजेक्शंस के बारे में आपने सुना है कि ये जो लोग लगवा रहे होते हैं और इससे बहुत जल्दी दुबले हो जाते हैं। ये जो इंडियन इंडस्ट्री है, कुछ हॉलीवुड इंडस्ट्री है, आप अगर देखें उधर तो एकदम से डिज़ास्टर चेंज आपने देखा होगा कुछ ऐसे फेमस सेलिब्रिटीज़ के अंदर जिनमें हम उनको बहुत एडमायर करते थे, जिसमें करण जौहर साहब भी हैं और भी कुछ ऐसी फ़ीमेल सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने बिल्कुल डिज़ास्टर जो है वेट लूज़ किया। हमारे पाकिस्तान की भी कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो वेट लूज़ किया है और इतनी जल्दी लूज़ किया है वो ज़ेम्पिक्स की वजह से किया है। इस पर क्या सच है, क्या झूठ है, इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई कि सही है, गलत है इसको इस्तेमाल करना, क्या ये क्योंकि जब लोग सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं तो फिर हम भी फॉलो करना शुरू कर देते हैं उसको कि क्या भाई अगर इनको फ़ायदा हो रहा है तो फिर हम भी इसको वेट लूज़ करके अपनी ज़िंदगी पे इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये नुकसानदेह तो नहीं होगा, क्या होगा और किन लोगों के लिए है, इस पे बात करेंगे। समन इश्तियाक हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो ये हमें खुल के तरीके से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यू लुकिंग वेरी प्रिटी समन। थैंक यू सो मच। सो आर यू? थैंक यू समन। क्या सिस्टम है ये ज़ेम्पिक्स, क्या है, इसकी वजह से क्या वेट लूज़ हो रहा है, ये लोग सच कह रहे हैं? अच्छा फिज़ा, ऐसा है कि वेट लॉस हो रहा है, बट होता क्या है कि इतना आपका इंस्टेंट वेट लॉस हो रहा होता है कि लेटर ऑन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अब देखने को मिल रहे हैं। सो बेसिकली होता यह है कि हमारी जो हम पूरी आवाम जो है, जो भी चीज़ हमें थोड़ी सी ट्रेंडी पे जाती है, हम उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है, आजकल वेट लॉस करना हर एक का वो है कि ड्रीम, क्या हम सुबह उठें तो हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाए। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, एक चीज़ जानना कि एक चीज़ अगर एक बंदे को सूट कर रही है, इट डजंट मीन कि वो दूसरे को भी उसी तरह से उतनी ही डोज में अगर वो लग जाए तो उसको सूट करेगी। इसकी बेसिकली ये ओज़ाम्पिक हो गया या कोई भी डिफरेंट इंजेक्शंस जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं, प्री फिल्ड इंजेक्शंस होते हैं जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट होते हैं और इनके प्रॉपर एक डोज होती है 0.5, 0.25 एंड 1। ये डिफरेंट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड अकॉर्डिंग टू योर हाइट। ये आपका कंसल्टेंट आपको बताता है कि आपने कितनी डोज में इसको लगाना है। बट होता क्या है कि हम इन इंजेक्शंस के साथ साथ खुद की बॉडी को फाकों पे ले जाते हैं, हम मील ले नहीं रहे होते। अब एक चीज़ जो आपकी बॉडी में लग रही है और वो वेट कम करवा रही है और साथ आपने कुछ बॉडी में कुछ खा भी नहीं रहे, कोई न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ भी नहीं ले रहे, अल्टीमेटली उसका नुकसान क्या होता है? जैसे अभी आपने बात की थी करण जौहर, उनका आपने फेस देखा होगा, वो एक ऐसा फेस होता है जैसे एक डेडली फेस हो जाता है एकदम ही, जैसे आपकी बॉडी से बेसिकली फ़ैट। हमारा मेन मकसद ये होता है एज अ डाइटिशियन, एज अ कंसल्टेंट, हम लोगों का मेन कंसर्न ये होता है कि आपने आपकी बॉडी से जो अनहेल्दी फ़ैट है उसको कम करना है, एक हेल्दी वे में वेट कम करना है। बट होता क्या है कि अगर आप खुद से यूज़ करना शुरू कर देते हैं या उसकी ओवरडोज लगाना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी से आपका जो मसल मास है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और आपका जो फेस है वो बिल्कुल लीन होना शुरू हो जाता है। मतलब चेहरे पे कोलेजन भी नहीं, कोलेजन भी नहीं, कोई रौनक नहीं हो रही होती, ढलका हुआ फेस। यस, सो एजिंग एकदम आपको शो होना शुरू हो जाती है। सो ये लगा सकते हैं और ये एक प्रॉपर अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बहुत ओवर वेट लोग होते हैं उनके लिए तो मेरे ख्याल से रेकमेंडेड होगा ये, बिल्कुल। कुछ हो सकता है ये उनके लिए निकाला गया हो, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं या कोई ऐसे लोग जो फैटी लिवर के पेशेंट हैं या जिनकी बहुत टमी बेली जो है वो बहुत आउट है, देर उनकी वेट की वजह से उनको बाकी घुटनों के जो है ना इश्यूज़ वगैरह, क्योंकि वजन की वजह से आपको पता है घुटनों में, टांगों में भी आपका वेट पड़ता है तो आपको इनके जोड़ों के दर्दों के भी मसले शुरू हो जाते हैं। तो वो लोग तो फिर मेरे ख्याल से उनके लिए तो सेफ होगा। ये बेसिकली तब रिकमेंड किया जाता है, ये हर बंदा भी नहीं इसको लगा सकता, ये तब रिकमेंड किया जाता है जब आपका BMI 23 से ऊपर हो। BMI मीन्स कि जब आपका वेट आपकी एज के अकॉर्डिंगली, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली इतना ज़्यादा हो कि आप उसको डाइट से कंट्रोल या किसी मेडिकेशन से कंट्रोल ना कर सकें, डिफरेंट सर्जरीज करवानी पड़ती है। सो जब आप ओबेसिटी की कैटेगरी में जाते हैं तब आपको ये रिकमेंडेड होता है, तब आप करवाते हैं, बट वो भी एक डोज, एक लिमिटेड। अभी मैं कपिल शर्मा का देख रही थी करण जौहर के बाद, उनका भी वेट बहुत लूज हो गया है। अब देखिए, खैर मुझे नहीं पता, ये हो सकता है समटाइम्स को डिप्रेशन स्ट्रेस की सूरत में भी बंदा लूज़ कर लेता है, समटाइम्स को खुद अपने किसी कैरेक्टर की वजह से लूज़ कर रहा होता है, मगर हो सकता है इट मे बी ज़ेम्पिक्स, है ना। मगर बात ये कि जो सेलिब्रिटी जैसे कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं, अगर उनको किसी चीज़ का फ़ायदा हो जाता है तो वो कभी भी ये बताते ही नहीं है कि मैंने क्या किया है, मैं क्या करती हूँ, ताकि किसी और का फायदा कभी ना हो, है ना। सो ट्रू। ये सेफ है या इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कभी कहीं से ये सुनने को आवाज़ नहीं आती कि भाई आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये ना करें, यूँ ना करें। तो अब ये चीज़ें खुद ही छानबीन करके पता तो करनी है।
تو پاکستان میں بھی ازیمپک جو ہے یہ آ گیا ہے بالکل, اور اس کو ازیمپک کو یوز کیا جا رہا ہے. ازیمپک کے ساتھ ڈفرینٹ برانڈس ہیں, وہ بھی اس طرح کے ہی انجیکشنز آنا شروع ہو گئے ہیں. بٹ وہی بات آ گئی کہ ازیمپک اگر دیکھا جائے تو ہاسپٹل میں اس کو اوور ڈوز یوز کرنے کی وجہ سے آپ کے سائڈ افیکٹس کے ساتھ بھی پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں. سو ایک اس کی لمیٹڈ ڈوز میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے ایک پروٹین ڈائٹ لینی ہوتی ہے تاکہ آپ کا فیٹ لاس ہو. میں اس کے اوپر ڈائٹ کے اوپر بھی بات کروں گی پوری ایگزیکٹلی جو چیزیں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جو ازیمپک کے پیشنٹس جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں, جو یوز کر رہے ہیں. پیشنٹ جو موٹے ہیں وہ ازیمپک جب کھا رہے ہیں اور لگوا رہے ہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں. اس ڈائٹ کے اوپر بھی بات کریں گے. وہ میں یہ پوچھنا چاہی تھی جیسے ویٹ لوز کرنے کو کہا جاتا ہے پریگنینسی کے لیے, خاص طور پہ جو گائنی ڈاکٹرز ہوتی ہیں, کسی کا ویٹ بڑھا ہوتا ہے تو اس لڑکی کو کہتی ہیں پہلے ویٹ کم کرو. مرد کو بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ اف یو پلاننگ فیملی دین آپ مرد اور عورت دونوں ویٹ کم کر لیں. اس حساب سے اگر کسی کا ویٹ بڑا ہوا ہے تو وہ ازیمپکس لگوا سکتا ہے if they're planning for pregnancy. Is that safe this way? اوکے, سو بیسکلی یہ ہوتا ہے اگر آپ نے کنسیو کرنا ہے سو آپ سب سے پہلے اپنے گائناکالوجسٹ سے کنسلٹ کرتے ہیں. ہم پریگننٹ لیڈیز کو اور لیکٹیٹنگ لیڈیز کو کبھی بھی یہ چیز ریکمینڈ ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بہت انسٹنٹلی وہ ویٹ ریڈکشن کریں یا وہ جو ہے یہ ان چیزوں کی طرف جائیں. ناٹ پریگننٹ, بفور پریگننسی. کچھ لوگوں کو جو پریگننسی نہیں ہو رہی when they're planning and they're overweight, you know, تو گائنی دے سے نا کہ آپ نے ویٹ کم کرنا ہے. For them I'm asking is that safe if they lose weight with Ozempics and they plan baby? Yes, definitely. Right after that they're planning baby as well, na? Yes, definitely. Before pregnancy, before conceiving آپ کر سکتے ہیں. اگر وہ overweight ہیں اور وہ plan کریں گے. For pregnancy you lose کیا جا رہا ہے نا یہ تو. جب آپ کا موٹاپا ہوگا آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ امبیلنس ہوں گے اور obviously وہ آپ کو ہر چیز میں پرابلم کریں گے, آپ کو کنسیو کرنے میں پرابلم کریں گے. سو یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جب بھی آپ کنسیو کرنے کا جاتے ہیں آپ کا گائناکالوجسٹ فرسٹ ٹائم یہی کہتا ہے کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے. ایون ہر ڈاکٹر ہی, اگر آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس بھی چلے جائیں, آپ کو ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی کوئی پرابلم ہے, سو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈائٹری ماڈیفکیشن کرنی ہے, آپ نے اپنے لائف اسٹائل ماڈیفائی کر کے اپنا وزن کم کرنا ہے. ویٹ کم کریں گے تو سارے پرابلم آپ کے سارٹ آؤٹ ہوں گے. لیکن ویٹ کم آپ کا ویٹ پٹ آن ہو کیوں رہا ہے یہ مین جاننا, اس کا پیچھے رسک فیکٹرس کیا ہیں. سم ٹائم آپ کی ڈائٹ ہو سکتی ہے, سم ٹائم آپ کی لائف اسٹائل ہو سکتا ہے, آپ کی ڈفرینٹ ہیبٹس ہو سکتی ہیں, لیٹ نائٹ اسنیکنگ, سم ٹائم اسٹریس. اکثر لوگ ہمارے پاس ایسے بھی آتے ہیں جن کی ڈائٹ نارمل ہوتی ہے بٹ ان کو اتنا اسٹریس ہوتا ہے کہ اسٹریس کی وجہ سے آپ کا جو ویٹ ہے وہ اسٹک ہو جاتا ہے, آپ کا ویٹ ریڈیوس نہیں ہو رہا ہوتا. سو یہ اور لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں. اچھا, میں نے سلیپ کا بھی دیکھا ہے, سائیکل کسی کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا موٹے ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسی ہے, کیونکہ اب جب ہم سو نہیں رہے ہوتے تو پھر لیٹ نائٹ ہمیں کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ کھانا ہے اور وہ اس میں ہم بنج ایٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو وہ ایونچولی جو ہوتا ہے ہمارا ویٹ پٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوکے, we'll take a short break, we'll be right back. ہمارے غذائیت ہمارے ساتھ موجود ہے سمن, اور ہمیں بتا رہی ہیں کہ Ozempics کے ساتھ ہم کون سی ڈائٹ جو ہے وہ استعمال کریں جس کی وجہ سے پھر بعد میں دوبارہ ویٹ واپس نہ آئے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اگر کوئی Ozempic سے اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ڈائٹ کیا چیز ہوگی؟ اچھا, Ozempic پہ تو یہ بتا دیجیے گا کہ از دیٹ ریئلی کاسٹلی؟ کوئی ایک انجیکشن ہوتا ہے لگوانا ہوتا ہے, اس کی کوئی سٹنگز ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد ہم ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں؟ اوکے, سو بیسکلی اس کا ایک پراپر جو ہوتا ہے ایک کورس ہوتا ہے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے فرسٹ منتھ میں ایوری ویک آپ نے لگانا ہوتا ہے. نیکسٹ منتھ میں آپ کا ویری کرتا ہے آپ کے ویٹ پہ, آپ کا جو کنسنٹنٹ ہے وہ آپ کی ڈوز کرتا ہے. اینڈ یس اٹس کاسٹلی. یہ تھوڑا سا آتا ہے اراؤنڈ 28,000 سے 30,000 کا ایچ انجیکشن. اور کتنے لگتے ہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ویٹ پہ. جیسے فرسٹ منتھ میں اگر آپ اوبیس کیٹیگری میں تو ایوری ویک آپ کو لگے گا, اور وہ ویری کرتا ہے کہ آپ کو کتنی ڈوز لگ رہی ہے, 0.5 لگ رہا ہے, 0.25 لگ رہا ہے یا 1 لگ رہا ہے. اس سے ویٹ واقعی کم ہوتا ہے؟ ویٹ کم ہوتا ہے, بالکل ایسے ہے. اس سے کوئی ہارٹ برننگ, کوئی نوزیا, اس سے کوئی بریدنگ ایشوز, اس سے کوئی مطلب آپ کا ہارٹ پمپ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے, کوئی ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ اچھا, بیسکلی ان کے لیے یہ ایسا ہے کہ یہ جو انجیکشنس تھے یہ بیسکلی ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کے لیے اس میں یوز کیے جاتے تھے. اچھا. بٹ اس میں دیکھا گیا کہ پیشنٹس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں ویٹ ریڈکشن میں بھی. سو اس کو ویٹ ریڈکشن کے لیے بھی یوز کرنا شروع کر دیا. بٹ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے ویٹ ریڈکشن کرنا ہے ان انجیکشنس کے ساتھ تو آپ نے اپنی ڈائٹ کو بھی اتنا ہی اچھا رکھنا ہے. آپ نے پروٹین ڈائٹ لینی ہے تاکہ آپ کی باڈی سے مسل لاس نہ ہو. آپ کا جتنا زیادہ مسل لاس ہوگا اتنا آپ بہت زیادہ ڈیڈلی اور لین لگنا شروع ہو جائیں گے. اب ان کا اسکیلیٹن فیس بن گیا ہے. Yes. اور جو کرن جوہر ہے, جی بالکل, ہم نے دیکھا ہے ان کے فیس پہ پورا یہ یہاں اور یہاں یہ پورا ایک بالکل
اور ایک دم ایسے فیل ہوتا ہے جیسے بہت جلدی ایجنگ آ گئی. سو آپ کی باڈی سے آپ کے فیس سے سارا کولیجن سارا پروٹین سب مسل ماس ریڈیوس ہو اسکن جاتا ہے. ٹائٹ بھی رہنی چاہیے اور کولیجن وہاں رہنا چاہیے جہاں پہ ہونا چاہیے. اچھا اب ہمارے یہاں پر تو خیر چہرے کو یا تو انجیکشن اور بوٹاکس اور فلر سے بھر لیا جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی کولیجن چہرے پہ. وہ کولیجن نہیں ہوتا, یہ فلر ہوتے ہیں. جو صحیح کولیجن ہوتا ہے وہ آپ کے گالوں میں ہوتا ہے, آپ کے چہرے پہ, چن پہ, آپ کے اچھے خاصے آپ کے جسم کے جہاں جہاں مسلز آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں ہوتا ہے. اب وہ آپ کو غذا سے ہی مل سکتا ہے. لیکن جو نیچرلی آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو ان چیزوں سے نہیں ملے گا. نہیں ملنا, اور وہ تو بالکل پلاسٹک کا منہ بھی لگتا ہے, بندہ ہنسنے کی بھی جوگا نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو غذا ہے وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر ہم یہ لوز کرنا چاہتے ہیں, ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اور کولیجن بھی ہمارے جسم سے ختم نہ ہو اور زیمپکس والا کام ہو, تو کون سی غذائیں ضروری ہیں ہمارے جسم کو؟ اوکے سی آئی ٹیل یو, جو سب سے میں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو, اپنے پیشنٹس کو یہ کہتی ہوں, سب سے ہیلدی وے ہے آپ کا ویٹ کم کرنا کہ آپ ہر چیز کھائیں لیکن ایک پورشن کنٹرول میں. کیونکہ آپ کی باڈی میں وائٹامنس کی بھی اتنی ضرورت ہے, منرلس کی بھی ضرورت ہے, آپ کی ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کی ہر چیز کی آپ کی باڈی میں کوئی ریکوائرمنٹ ہے. جب آپ بہت لانگر ٹائم کے لیے ایک ہی ڈائٹ پہ رہیں گے, جیسے کریش ڈائٹس ہو جاتی ہیں, ہم کیٹو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ہم ویکلی ایگ ڈائٹس پہ چلے جاتے ہیں, یا ہم ایک میل ونس اے ڈے ایک میل لینا شروع کر دیتے ہیں. سو آپ یہ دیکھیں کہ ان پیشنٹس میں لیٹر آن ہیئر فال, اسکن کے ایشو, کانسٹیپیشن کے ایشو, ڈفرینٹ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. سو کبھی بھی کوئی ایک سنگل انگریڈینٹ میجیکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو راتوں رات پتلا کر دے گا. وہ ایک اٹس اے سلو جرنی, لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں کوئی آپ کو سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں, آپ بڑے ہیلدی وے میں ویٹ کم کر لیتے ہیں اور وہ ویٹ پٹ آن بھی نہیں ہوتا بعد میں. یہ جتنی ہم کریش ڈائٹس کرتے ہیں, جیسے ہم چھوڑتے ہیں ہمارا ویٹ واپس آ جاتا ہے. سو سب سے ہیلدی وے یہ ہے کہ آپ پورشن کنٹرول, آپ اپنی کیلوریز کو ڈیفیسنٹ کر دیں, پروسیس چیزوں کو, ڈبے میں پیک شدہ چیزوں کو, ایکسیس شوگر انٹیک کو, ان چیزوں کو کم کر دیں. اپنی لائف میں چہل قدمی, فزیکل ایکٹیویٹی کو انگیج کریں, سلیپ سائیکل, اسٹریس مینجمنٹ پہ کام کریں, اور جو بھی کھا رہے ہیں اس کی پورشن کو کنٹرول کر دیں. سو آپ ہیلدی میں ویٹ کم کر سکتے ہیں. اور آٹا, گندم, یہ جس طرح کی چیزیں ہیں, یا پھر جو ہو گیا, یہ اس میں کیا صحیح بہتر ہے اگر وہ ہم کھائیں تو ہمیں اتنا موٹاپا نہ ہو؟ اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جتنا ہم پہلے نیچر سے کلوز تھے, ہم پیور چیزیں کھاتے تھے, گندم, جو, جئی, یہ ساری چیزیں, اتنے ہم ہیلدی تھے. اب ہم پروسیس چیزوں کی, یہ وائٹ آٹا, یہ ساری چیزوں کی طرف چلے گئے ہیں. اور اب ایون ہمارے پاس بچے آ رہے ہوتے ہیں جن میں پری ڈائبٹیز آنا شروع ہو جاتی ہے, جن میں چائلڈہڈ اوبیسٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. سو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ ہول ویٹ, جو پیور گندم ہوتی ہے یا جو جئی ہوتا ہے, بیسن کی روٹی, اس کا اتنی اچھی وہ روٹی, مکئی کی روٹی جو ہوتی ہے, آپ وہ کھانا شروع کریں. اور تمام فروٹس, تمام ویجیٹیبلس کا استعمال کریں. واٹر انٹیک, اب جیسے ونٹرز ہیں ہم پانی پینا چھوڑ دیتے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن اور کانسٹیپیشن کا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے. سو ہائیڈریشن اپنی اچھی رکھیں, اور جتنی یہ آرگینک چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کریں, کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہاں, بس ہم لوگ جو ہے نا ٹرینڈ فالو کرنے پہ آتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اور اچھا خاصا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے کہ ویٹ لوز کرنا ہے, اور ایک ہر ایک کی جو ہے نا فگر ایک جیسی ہو جاتی ہے, کمر پتلی ہو جاتی ہے, اسکن اچھی ہو جاتی ہے, ٹائٹ ہو جاتی ہے, مگر ہم پھر وہ فالو کرتے کرتے اپنے آپ کو بالکل اس رستے سے نا پیچھے کر دیتے ہیں. اصل میں ہم کنسسٹنٹ نہیں رہتے چیزوں میں, ہے نا. بالکل تو کیا اس کو طریقے سے بیلنس کر کے کرتے رہنا چاہیے, اور بیسکلی لائف میں مطلب اس کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے ان چیزوں کو. اور ہر چیز میں کہتی ہوں کہ انجوائے ایوری تھنگ. آپ کھائیں سب کچھ, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کو نیوٹرینٹس پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ کو غذا دے رہے ہیں, یا صرف ایمٹی کیلوریز دے رہے ہیں. کہ لیٹس سپوز کہ آپ کچھ بھی کھا رہے ہیں, آپ نے جنک فوڈ لیا, اس نے آپ کا پیٹ تو بھر دیا, آپ کی ایپیٹائٹ کو سپریس کر دیا, لیکن اس نے آپ کو دیا ایمٹی کیلوریز, اس نے آپ کو جو ہے نیوٹریشن نہیں دی, اس نے آپ کو جو پیور غذائیت ہے وہ نہیں دی, اس نے صرف آپ کو فار ٹائم بینگ آپ کو جو ہے اس نے آپ کی ایپیٹائٹ کو سپریس کر دیا. سو جو آپ کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنا آپ کے لیے ہیلدی ہے. کہ جتنی آپ کی آرگینک چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ زیادہ جو ہے. زبردست, تھینک یو سو مچ سمن, بڑی اچھی طریقے سے ایلیبریٹ کیا. ہم آپ کو ملاقات کریں گے پھر بہت جلدی, اپنا بہت خیال رکھیے گا, تب تک کہ اسٹے ٹیون.